بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت کو فرض کی گئی ہے۔ اس آیت میں جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ہے وہاں سب اس کے ساتھ وقت کی قید بھی لگا دی گئی ہے۔ دین اسلام نے وقت کی اہمیت کو بہت اچھے انداز سے واضح کیا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضة، وقت سونے اور چاندی کی ڈلیوں کے مانند ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا الوقت سیف قاطع، وقت کاٹتی ہوئی تلوار ہے۔ یہ وقت چل رہا ہے، اس کو انسان استعمال کر لے تو فائدہ اٹھائے گا، اور اگر استعمال نہ کرے تو ضائع کر بیٹھے گا۔ یہ مثال اس کی سمجھیے کہ جیسے ایک بہت بڑا پانی کا ریزروائر ہے اور اس کے آگے ایک پل بنا کر اس میں ہائیڈرالک پاور اسٹیشن لگا دیا گیا۔ اب جو پانی بھی گزر رہا ہے اس کے بدلے بجلی بن رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس پاور اسٹیشن کو آف ہی کر دے تو پانی تو پھر بھی گزر رہا ہے۔ پانی گزر رہا ہے، پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ اگر مستقل اپنے پاور اسٹیشن کو آن رکھے تو جتنا پانی تھا اس کے ایکویلنٹ یونٹ اس نے بنا لی، اور کوئی اس کا سوئچ آن ہی نہ کرے تو اس میں اپنا سارا کا سارا پانی ضائع کر دیا۔ یہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اوقات کو نیک کام میں لگانے کی کوشش کرے تو یہ اس زندگی کے وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنا سکتا ہے، اور اگر غفلت برتے تو یہ اپنے وقت کو گنوا سکتا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، اچانک بادل بن گئے اور موسم جب ٹھنڈا ہو گیا تو ایک برف بیچنے والے کی برف بک نہیں رہی تھی، کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا۔ اب شربت پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھنڈا بھی موسم ہو گیا، لیکن برف والوں کا تو پیسہ لگا ہوا تھا، تو میں کچھ دیر سے انتظار کرتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا مجھ سے برف خریدو خریدو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں خرید رہا تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی برف کے بلاک کی مانند ہے، ہر لمحے پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہر لمحے گھٹتی چلی جا رہی ہے زندگی۔ جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کر دوبارہ غروب نہیں ہو سکتا، نیا دن ہوگا، نیا وقت ہوگا۔ یہ وقت ہم گزار بیٹھے ہیں تو وقت کی قدر لانے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کو چاہیں تو آپ سونا بنا لیں اور چاہیں تو اسے مٹی کے بھاؤ آپ گزار دیں۔ جس طرح کنجوس انسان بہت ہی محتاط ہو کر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، مومن اسی طرح بڑے محتاط طریقے سے اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے۔ وقت کو سارا ضائع نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے تو وقت کی بہت قدر کی، یہاں تک کہ ایک بزرگ تھے وہ خشک سبزی کھایا کرتے تھے،
کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اس کو پانی میں ملا کے میٹھا ملائیں اور پھر کھائیں تو اس کا بڑا مزہ ہوگا. انہوں نے کہا بھائی میں نے اس کو پانی ملا کے بھی کھا کے دیکھا, خشک کھا کے بھی دیکھا. جب میں نے کمپیریزن کیا تو پانی ملا کے کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے, خشک پھانک لینے میں وقت کم لگتا ہے. میں پچھلے 20 سال سے خشک پھانک کے گزارا کر رہا ہوں, جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے کھانے کے وقت میں سے ٹائم بچا کر اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے. ہم نے تو وشا سوچا ہی کہ کھانا بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جس میں تھوڑا وقت لگانا چاہیے, وقت کو اس میں سے بھی بچانے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ سے جو فوت ہوئے تو ان کے زندگی کے دنوں پر جتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھیں ان کے ٹوٹل پیجز کو جب ڈیوائڈ کیا تو 20 پیجز پر ڈے کی ایوریج آئی. اب بتائیں کہ جو بندہ 20 پیجز آف نیو بک پر ڈے لکھ سکے اس میں کتنی مصروف زندگی گزاری ہوگی. ہم تو 20 پیجز پر ڈے پڑھ نہیں سکتے, نہیں گزار کے لکھیں گے کیا؟ لکھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, پڑھ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کتنی مصروف زندگیاں گزاری ہوئی, بہت مصروف زندگی گزاری. حتیٰ کہ طلب علم میں ہمارے مشائخ نے ایسے عجیب نمونے چھوڑے ہیں کہ دنیا آج تک اس پر حیران ہے. طلب علم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خصوصی شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی بنے. ایک جگہ درس قرآن دیتے تھے, درس فقہ لیتے تھے. اب بہت لوگ ان کی محفل میں ان کی باتیں سننے آتے ہیں. قریب ایک آبادی تھی 100 میل کے فاصلے پر. ان سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم بھی درس دیا کیجیے. ہم کبھی دیکھو اتنے میں سبق یہاں پڑھاتا ہوں, اتنے مصروف رہتا ہوں, تو میرے پاس اس کا تھوڑا وقت ہے کہ میں یہاں سے اگر اس بستی جاؤں اور واپس آؤں تو وقت گزر جائے. تو وقت کا میں معلوم نہیں. ان لوگوں نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہم ایک سواری کا انتظام کرتے ہیں. جیسے ہی آپ درس سے پارے ہو اس سواری پہ سوار ہو کہ آپ آ جائے کریں تیزی سے, اور جیسے ہی درس ختم ہو اس کے واپس چلے جایا کریں تو بچت ہو جائے گی ٹائم کی. حضرت نے قبول کر لیا. اب ایک جگہ بھی درس ہونے لگا, جب سارے ہوتے تو سواری پہ دوسرے جگہ جاتے پھر واپس آتے, تو 2 جگہ درس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ ایک دن آئے اور امام محمد رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے, فلاں کتاب پڑھنی ہے. آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس ٹائم فارغ نہیں ہے. حضرت وہ آپ سے پڑھنی ہے. ٹائم کہاں سے لائیں, میرے پاس ٹائم. جب 2-4 مرتبہ کہا تو اس وقت کہنے لگا کہ حضرت امام شافعی سے کہنے لگے کہ حضرت جب آپ ایک جگہ درس دینے کے بعد سواری پہ سوار ہو کر دوسری جگہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ سارے ہوتے ہیں. آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے درس دیا کرنا, میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا, آپ کا درس بھی سنتا رہوں. تاریخ انسانیت میں طلب علم کی اس سے بہترین مثال کوئی مل نہیں سکتی. اتنا مسلمان ایک وقت میں علم کا قدردان تھا
کہ استاد کی سواری چل رہی ہوتی تھی اور یہ ساتھ ساتھ رابطہ بھی تھا اور استاد سے علم بھی حاصل کیا. تو ان حضرات میں سے وقت کی قدر کی. وہ سمجھتے تھے کہ وقت کتنا اہم ہے. چنانچہ ان کو فرصت نہیں آتی تھی. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد ہیں، ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ گنا چوسے. گنے ہوتے ہیں سردیوں کے زمانے میں، تو خیال آیا یا دھوپ پہ بیٹھ کے گنا چوسیں گے. 17 سال اس کے بعد زندہ رہے، دھوپ پر بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت ہی نہیں. 17 سال میں گنا چوسنے کی فرصت نہیں. اتنی مصروف زندگی گزاری، کام کام کام، بس تھوڑا آرام. ایسے وقت میں زندگی کو مصروف گزارا. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.